بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے، قبر کے حولہ نہیں فرمایا۔ یہ جو مزار داتا صاحب دیکھیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا، یہ انہوں نے داتا صاحب کا دربار بنا لیا۔ داتا صاحب کا دربار ہے ان یبنا حولہ ہے، ارد گرد قبر کے اس کی بنیادیں اٹھا کے قبہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس حدیث پاک میں ہے کہ قبر کو ملیا میٹ کر کے اس کے اوپر عمارت بنائی جائے، قبر کے اوپر۔ تو یہ جتنے مزار قبر کے اوپر ہے، یہ تو سب قبر کے سائڈ پہ کھڑے کیے ہوئے اولیاء کاملین میں۔ یہ گامے شاہ اور گھوڑے شاہ، یہ کھوتے شاہ، یہ نہیں ہے تو واقعی یہ تو قابل تردید ہے۔ ہم صرف صالحین حقیقی اولیاء اللہ، امام بخاری اس طرح کے محدثین ائمہ اور داتا صاحب خواجہ صاحب جیسے صوفیاء ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ان یبنا علیہ، قبر کے اوپر عمارت بنانے کو، قبر سیدھی کار کے اوپر عمارت بنا دینا، اس سے منع فرمایا۔ یہ کئی بندے کرتے ہیں، قبرستان سیدھا کار کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی۔ بلکہ آپ مسجد قباء میں جہاں جاتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اس کو۔ اور آقا کریم علیہ السلام پیدل جاتے ہوتے تھے وہاں پر۔ مسجد قباء میں 2000 پہلی بار 12-13 میں گیا، حاضر ہوا۔ آج بھی وہ نقشہ یاد ہے، ادھر سے سیڑھیاں بھی چڑھتی تھیں، ادھر سے بھی چڑھتی تھیں، اور آگے آگے مسجد میں اس طرح انٹر ہوتی تھی۔ ان سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا، یہ جتنا ہمارا یہ حال اگلی دیوار تک لگا لیں، اتنا قبرستان تھا وہاں پہ، چھوٹا تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا مخصوص سا قبرستان تھا، چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں وہاں پہ، یعنی وہ قبریں بنی ہوئی، یہ مجھے آج بھی وہ قبروں کا نقشہ کچی قبروں کا یاد ہے۔ اور وہاں پہ لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے تھے۔ 2017 میں گیا، وہاں بس سٹینڈ بنا ہوا تھا، اور وہاں پہ مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہاں پہ صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں اور اوپر بسیں کھڑی۔ انہوں نے پورے قبرستان پہ بلڈوزر پھیر کے اوپر بس سٹینڈ بنا دیا۔ انہوں نے کہا جانے والے دنیا سے چلے گئے، قبر میں کیا ہوتا ہے؟ سعودی کو، نجدیوں، خارجیوں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، یہ ہے یبنا علیہ، یہ حرام ہے کہ قبر کے اوپر ہی بنا دیا بس سٹینڈ۔ وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، اور یہ کہ قبر کے اوپر بیٹھا جائے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بیٹھنے سے منع کیا کیونکہ اذا ہوتی ہے، تو جو بس کھڑی کر دیں وہ کتنی اذا دے رہا ہے؟ جو بلڈوزر چلا رہا ہے، سیدہ خاتون جنت کو اس نے کتنی اذا دی ہوگی جس نے ان کی قبر مبارک میں بلڈوزر پھیرا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی کی قبر پہ جو کدالیں لے کے چڑھ گئے ہوں گے، انہوں نے کتنی تکلیف دی ہوگی ان کو۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیستفاد قلت، مولا علی قاری کہتے ہیں، حدیث بات کچھ امام طور پر شیعہ کلام نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، میں کہتا ہوں فیستفاد من انه اذا كانت الخیمۃ لفائدۃ مثل ان يقعد القراء تحتها، کہتے خیمہ لگایا جائے اس فائدے کے لیے کہ قاری اس کے نیچے بیٹھیں اور قرآن پڑھیں، فلا تکون منہیہ، یہ تو بالکل منع نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور آگے وقد اباح السلف، یہ مولا علی قاری کہہ رہے ہیں 450 سال 500 سال پہلے، کہتے ہیں وقد اباح السلف البناء علی قبر المشائخ والعلماء المشہورین لیزورہم الناس۔ آج سے یہ برائے کا 100 سال پہلے، تو یہ 450 سال پہلے مولا علی قاری کہہ رہے ہیں اللہ والوں کی قبروں پر قبہ تعمیر کرنا تاکہ لوگ آ کر ان کی زیارت کریں اور اس کے سائے میں بیٹھ کے وہ ذکر اذکار کریں، ان کو راحت ہو، یہ جائز ہے۔ علماء نے اس کی جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ 450 سال پہلے مولا علی قاری کہہ رہے ہیں، اور گرانے والی کہانی یہ 100 سال پہلے شروع ہوئی۔ 450 سال پہلے کوئی امام ہو جس نے کہا ہو، جس نے فتویٰ دیا ہو کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پہ قبہ بنا گرا دیں، دنیا کو ایک معاملے ہے۔ ترکوں کی حکومت تھی نا اس ٹائم، قبہ تو بنا ہوا تھا، سیدہ پاک کائنات سلام اللہ علیہ کی قبر پہ بنا ہوا تھا، عثمان غنی کی، سیدہ امیر حمزہ کی، حضور کے آقا کریم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قبر پہ، ادھر قبور پہ بنے ہوئے قبے۔ 450 سال پہلے مولا علی قاری فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ سارے قبے جائز ہیں۔ اب 450 سال پہلے ہم پوچھتے ہیں خارجیوں سے، ایک عالم آپ اپنا دکھائیں اپنے فرقے کا، اپنی جماعت کا، جس نے آج سے 450 سال پہلے فتویٰ دیا ہو یہ حرام ہے، یہ گراؤ۔ کوئی نہیں، پوری دنیا پہ کوئی نہیں۔ اور آگے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے وہ حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں طبرانی معجم الکبیر اور امام حاکم نے ہمارا بن حزم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، فرمایا یا صاحب القبر انزل من القبر، قبر سے اترا قبر والے، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف نہ دے، ولا یؤذی کا، نہ وہ تجھے اذیت دے، تو اس کو تکلیف نہ دے، وہ تو کس طرح دے رہا، تو قبر پہ بیٹھا اس کو تکلیف دے رہا، وہ تجھے کیسے دے گا؟ تیرے خلاف دعا نہ کر دے۔ پتہ چلا قبروں والے دعا کرتے ہیں، تو اگر قبر والا ایذا والی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو اس کے ساتھ یعنی اس کے خلاف کو بات کر دے۔ اگر وہ قبر والا اپنے باہر بیٹھنے والے کو بری دعا دے سکتا ہے تو شیر ربانی قبر سے اچھی دعا بھی تو دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو اس کو ایذا نہ دے،
وہ تجھے نہ دے، لہذا قبر سے اترا، کیوں؟ بیٹھنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی، تب یعنی پتہ چلا حصی معاملات کا تعلق اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ اور آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قبر پھلانگنے کے بارے میں پوچھا گیا، قبر کے اوپر سے گزر کے جانا، فرمایا جیسے کہ میں مومن کو زندگی میں تکلیف دینا ناپسند جانتا ہوں، اسی طرح میں ناپسند جانتا ہوں موت کے بعد اس کو اذیت دی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ لیٹا آپ اس کے اوپر سے پھلانگ جائے، اسی طرح جیسے اس کی قبر پہ پھلانگ جائے اسی طرح اس کو محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ قبر والا اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہے، حالانکہ کتنے ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ بدعت ہی ہے، ظاہر ہے بدعت ہے تو حرام ہے بالکل، کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں۔ جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے، اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے، اور اتنی اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، یہ ابن شبہ کی ہے، 262 ہجری میں جن کا وصال ہوا، بڑے پرانے امام ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر۔ یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن شبہ بڑے مستند امام ہیں، ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہاں حضرت یزید بن صائب کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے یہ بات بتائی تھی، پوری سند انہوں نے لکھی، لما حفر عقیل بن ابی طالب فی دارہ بئرا، کہ جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کنواں کھودا، وقع علی حجر منقوش، تو کھودتے کھودتے نیچے سے ایک پتھر نکل آیا جس پر نقش و نگار تھے، مکتوب فیہ، جس پہ لکھا ہے، پتھر کے اوپر لکھا ہے جو زمین سے نکلا، لکھا کیا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے قبر ام حبیبہ۔ پتھر پر جس طرح قبر پر پڑی لگائی جاتی ہے نام لکھ کے، تو کنواں کھودنا چاہا، نیچے سے پتھر نکل آیا اور پتھر میں کھدائی ہوئی تھی، نام کندہ تھا، لکھا ہوا تھا قبر ام حبیبہ بنت صخر بن حرب۔ یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ فدافن عقیل البئر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو بند کر دیا، وبنا علیہ بیتا، اور اس پہ کمرہ بنا دیا، وبنا علیہ بیتا۔ جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے، حضرت ام حبیبہ کی قبر ہے، اس جگہ انہوں نے کھدائی پھر نہیں کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا، اور قبر اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی، پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی، قبر دب چکی تھی، اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا، اور وہ بنا علیہ بیتا، اور اس پر گھر بنایا، اس پر یعنی کمرہ بنایا۔ قال یزید بن صائب، یہ یزید بن صائب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں۔ جو مکان کس نے بنایا تھا؟ ایک صحابی نے بنایا تھا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس پر بنایا تھا؟ قبر پہ بنایا تھا، اور قبر کس کی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تھی۔ تو یہ کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں اس مکان میں داخل ہوا، فرأیت فیہ ذلک القبر، میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے۔ آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے، اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے، اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، لیکن جس درجہ استباحت میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ یہ 15ویں صدی کی بات نہیں، یہ دور صحابہ کی بات ہے، یہ فعل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کیا، اور راوی کہتے ہیں میں اس کمرے میں داخل ہوا، مجھے پہلے جہاں کنواں کھودا جا رہا تھا وہاں بنی ہوئی قبر نظر آئی، تو پتا چلا اہل سنت و جماعت اپنی طرف سے مسلک گھڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو چیز شروع سے چل کے آئی ہے اور جو اس کا درجہ ہے اس درجہ کے لحاظ سے اس چیز کو ماننے والے ہیں۔ گنبد خضرا جو آج موجود ہے تو یہ حضور کی طبیعت کے خلاف بنا ہوا ہے۔ آپ تو شرک و بدعت مٹانے والے ہیں، کیا اللہ کی خدمت میں عرض کر کے کوئی ایسا حاکم نہیں لا سکتے یہ جو گنبد گرا دے؟ یہ بات نہ سوچو، یہ ان کی شان اور ان کی عظمت کے لیے ایک نشان ہے کہ وہاں حاضری دی جائے، اور یہ ان کے مرتبے کے لیے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھیے، اللہ کو کوٹھے میں بند تو نہیں ہے لیکن ایک مکان بنا ہوا ہے۔
ادھر فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جڑے پاسے منہ کرو میں ادھر ہی ہاں. اتنا عموم ہے. تو ایک خاص منزل کی طرف وہ مکان کیوں بنا ہوا ہے؟ سب اس کا طواف کر رہے ہیں. وہ بھی تو کوٹھا ہے نا. چلو انسان تو کسی قبر میں کسی جگہ میں بند ہو سکتا ہے، اللہ تو نہیں بند ہو سکتا. تو کوٹھا چاروں طرف سے بند ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں، آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ چکر لگایا جاتا ہے تو کعبہ جو ہے وہ اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے. آپ بتائیں غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تو نہیں ہے نا، لیکن غیر اللہ کا طواف کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں غیر اللہ ہے، غیر اللہ ہے، غیر اللہ، وہ غیر اللہ کعبہ بھی ہے. تو اگر اتنا ہی غیر اللہ سے چڑ ہے تو طواف کرنے کیوں جاتے ہو؟ آپ کہیں گے جناب حکم دیا گیا ہے غیر اللہ کا طواف کرو. تو سمجھ آئی کہ جہاں وہ حکم دے دے وہاں طواف کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ غیر اللہ ہی ہو. بھائی کعبہ تو پتھر ہے نا، پتھر غیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ، اللہ تو لطیف خبیر ہے، جسم سے پاک ہے. حکم ہو گیا طواف کرو، طواف کر رہے ہیں. کوئی مشرک نہیں کہتا. جو مشرک کہتے ہیں وہ بھی پھر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے تھے، اور سامنے کیا ہے؟ غیر اللہ. اور طواف کس کا ہے؟ غیر اللہ کا شروع ہے، لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور طواف غیر اللہ کا ہو رہا ہے. سبحان اللہ، کیا توحید ہے. اور آپ طواف کرتے ہیں. تو پھر اگر یہاں طواف کرتے ہیں تو میں یہاں سے آپ کو مدینہ شریف لے چلتا ہوں. یہاں تو حکم ہے طواف کا، تو وہاں حاضری کا حکم کہاں ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تو اللہ یہاں فرما دیتا کہ وہ خود مجھ سے مانگے، معافی مانگے. جاؤ کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جاؤ کا معافی مانگنے بھی آئیں، لیکن تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں. فاستغفر اللہ، پھر یہ براہ راست اللہ سے معافی مانگے. واستغفر لهم الرسول، پھر میرا رسول بھی مجھ سے معافی مانگے ان کے لیے. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اپنے مالک کو تواب الرحیم پائے گا، میں بخش دوں گا. جاؤ کا تو ہے نا. آپ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ نہ آئے مدینے، فرمایا آئے مدینے. پہلی روایت جو حدیث نمبر 434 ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حبشہ کی سرزمین کے گرجے کا ذکر کیا جس کا نام ماریا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک بندہ یا نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس کی قبر پر ان صورتوں کے مجسمے بنا دیتے. یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. اس کے علاوہ 435 436 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مرویات ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الموت نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر سیاہ منقش چادر ڈال لی. پھر جب آپ کو اس چادر سے تنگی ہوئی تو آپ نے اس چادر کو چہرے سے ہٹایا. پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آپ ان کے کیے ہوئے کاموں سے ڈرا رہے تھے. اسی طرح جو اگلی روایت ہے 437 امام بخاری سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے جس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ قبروں پر تعمیر کرنے، چونا پھیرنے اور لکھنے کی ممانعت کی توجیہ کیا ہے، اور صالحین کی قبروں پر گنبد بنانے کا کیا جواز ہے. اب اس حدیث سے یا ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا، جیسا کہ کچھ لوگ اس کو بڑا شد و مت کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں، کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قبر کے اوپر مسجد بنانے والوں پر لعنت کی ہے. اسی وجہ سے امام ابی داؤد نے اس حدیث کا عنوان قائم کیا ہے کہ قبر پر تعمیر کرنا. اور امام احمد نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا اور قبر پر چونا پھیرنے سے اور قبر پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا. اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، مصنف عبدالرزاق میں بھی آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، کئی کتب حدیث میں آتی ہے. امام ترمذی کی روایت میں ہے جو سنن الترمذی میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر چونا پھیرنے اور قبروں پر لکھنے اور قبروں پر تعمیر کرنے سے اور قبروں کو پیروں سے روندنے سے منع فرمایا. یہ بھی ایک روایت ہو گئی. پھر سنن النسائی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر تعمیر کرنے سے یا قبر پر اضافے سے یا قبر کو زیادہ کرنے سے یا قبر پر چونا پھیرنے سے یا قبر پر لکھنے سے منع فرمایا. تو یہ سنن النسائی کی روایت ہے. پھر سنن ابی داؤد میں، صحیح مسلم میں، سنن الترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں 5 کتب حدیث میں روایت آتی ہے صحیح ستہ میں سے. تو ان حدیث میں جو قبر پر تعمیر کرنے کی ممانعت ہے اس کا محمل یہ ہے کہ عین قبر کے اوپر اس کو ہموار کر کے تعمیر کیے جائے یا عین قبر کے اوپر چونا پھیرا جائے یا عین قبر کے اوپر لکھا جائے. اگر قبر کے گرد 4 دیواری بنا دی جائے
یا اس کے سرہانے کتبہ لگا دیا جائے، یا زائرین کی سہولت کے لیے 4 دیواری پر چھت ڈال دی جائے، یا اولیاء اللہ کی تعظیم کے لیے ان کی قبروں پر گنبد بنا دیا جائے، تو علماء، فقہاء، شارحین حدیث نے اس کی اجازت دی ہے اور کہا یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کن معاملات میں یہ جائز ہوگا اور کن معاملات میں ناجائز ہوگا، اس کی انہوں نے تشریح بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی کا سبب ہے۔ تو دلوں کے اندر تقوی کے سبب سے ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی جائے۔ اور اولیاء اللہ اور عباد الصالحین جو ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جسے قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت بیان کرتی ہے۔ اس آیت میں قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو شعائر اللہ فرمایا ہے، اور سورۃ المائدہ میں حرمت والے مہینے یعنی کہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو شعائر اللہ فرمایا ہے۔ اور فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو مفسرین نے اس آیت میں شعائر اللہ کو عام قرار دیا ہے، یعنی جو چیز بھی اللہ کی نشانی اور اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کی بے حرمتی نہ کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ اور جب قربانی کے اونٹ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اور حج اور عمرے کے مہینے شعائر اللہ میں سے ہیں، تو اولیاء اللہ بطریق اولا شعائر اللہ میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم بھی مطلوب ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کی قبروں پر گنبد بنانا جائز ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں قبروں پر سجدہ گاہ بنانے کی کراہت کے ضمن میں باب قائم کیا امام بخاری نے کہ من یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، تو اس میں ایک حدیث لاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری مرض میں فرمایا کہ جس میں آپ کی وفات ہو گئی کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو صحابہ آپ کی قبر کو ظاہر کر دیتے، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ اس کو مسجد بنا لیا جائے گا۔ اب اس کی تشریح تو میں صحیح البخاری کی حدیث نمبر 435 کے تحت دے چکا ہوں۔ یہ ایک اور روایت آتی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، تو اس لیے میں نے یہاں بیان کی۔ ساتھ ساتھ اس میں عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں جلد نمبر 8 صفحہ 195 پر ایک روایت آتی ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جس سے اس بات کو ایک اور ثبوت کے طور پر کہ مقابر پر گنبد بنانا یا چھت ڈالنا زائرین کے لیے اور کسی وجہ کے لیے نہیں، اس کی اجازت کیسے ملتی ہے۔ حضرت حسن بن علی یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جب فوت ہو گئے، اس روایت کو عمدۃ القاری کی جلد 8 صفحہ 195 پر بیان کیا گیا ہے، تو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی زوجہ نے ان کی قبر پر ایک خیمہ لگا دیا جس کو 1 سال کے بعد اٹھا لیا گیا۔ پھر لوگوں نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی کہ سنو، کیا انہوں نے جس کو گم پایا تھا اس کو پا لیا؟ پس دوسرے نے جواب دیا بلکہ وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ تو علامہ ابن التین نے کہا کہ یہ پکارنے والا مومنین جنوں میں سے تھا یا ملائکہ میں سے تھا۔ تو بہرحال قبر پر ایک قسم کا خیمہ لگانا، اگر یہ اجازت بالکل بھی کہیں پہ بھی نہ موجود ہوتی تو اہل بیت کے اہل سے اس قسم کی کوئی چیز ہمیں نہ ملتی، اور 1 سال تک کسی چیز کا وہاں لگا رہنا کہ کسی نے اسے ہٹایا نہیں، اٹھایا نہیں، کوئی فتوی بازی نہیں ہوئی، اور یہ اوائل دور کی بات ہے، تابعین کے دور کی بات ہے، صحابہ تو نہیں، تابعین کے دور کی بات ہے۔ تو خیر بہرحال یہ بھی ایک دلیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث نمبر 427 جو آتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ نے ذکر کیا، تو اس میں دونوں صحابیات کا ذکر ہے، دونوں ام المومنین کا ذکر ہے کہ دونوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس میں تصاویر تھیں، تو انہوں نے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی مرد صالح فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور وہاں پر یہ مجسمے رکھ دیتے تھے، سو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ اس روایت کو پھر صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن حبان میں، سنن کبریٰ میں، شرح السنہ میں، مسند امام احمد میں اور کئی کتب میں روایت کیا گیا ہے۔
تو اس حدیث میں جو آتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بدترین مخلوق ہیں، تو علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 656 ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ متقدمین نصارہ اپنے مرد صالح کی قبر پر اس کا مجسمہ بنا کر اس لیے رکھتے تھے تاکہ اس مرد صالح کی صورت دیکھ کر وہ مانوس ہوں اور اس کے نیک اعمال کو یاد کریں اور اس کی عبادت کی طرح خود بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے نیک بندوں کی قبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر جب کافی زمانہ گزر گیا اور اس کے بعد متاخرین آئے، بعد والے لوگ آئے، تو وہ قبروں پر ان مجسموں کی اغراض سے واقف تھے، اور شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کے آباء و اجداد ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے اس مجسموں کی تعظیم کی اور ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کاموں سے ڈرایا اور ان کاموں کو سختی سے منع کیا، اور ان کاموں پر عذاب کی وعید سنائی اور غیر اللہ کی عبادت کا ذریعہ اور اس کا دروازہ بند کر دیا، اور فرمایا اس قوم پر اللہ کا شدید غضب نازل ہو جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہے، بس تم قبروں کو مساجد نہ بناؤ، جیسا کہ موطا امام مالک میں کتاب السفر میں ایک روایت آتی ہے۔ یعنی میں تم کو اس کام سے منع کرتا ہوں، اور فرمایا اللہ عز و جل یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، اور فرمایا کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، جیسے موطا امام مالک میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر آپ کی عبادت کا ذریعہ قطع کرنے میں بہت مبالغہ کیا، اور آپ کی قبر کی دیواروں کو بہت اونچا کر دیا اور ان میں داخلے کو مسدود کر دیا۔ پھر ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو قبلہ نہ بنا لیا جائے، تو انہوں نے قبر کے 2 رکنوں 2 دیواریں یہ بنا دیں، حتیٰ کہ کسی شخص کے لیے نماز میں عین قبر کی طرف منہ کرنا ممکن نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا، جیسا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اچھا، قبروں کی عبادت اور ان پر مجسمے رکھنے کی ممانعت اور صالحین کی قبروں کے قرب و جوار میں مسجد بنانے کی جواز کے ضمن میں، تو یہود اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی تو قبر ہی نہیں، تو اب پھر حدیث شریف کا معنی کس طرح درست ہوگا کہ یہود اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، اور اپنی قبروں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا کر نصب کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی قبروں پر بت بنانے اور ان کی پرستش کرنے پر وعید ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے ساتھ عیسائیوں کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے بت اور تصویریں بنانے اور ان کی پرستش میں عیسائی بھی یہود کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے اس تمام گفتگو کا، جو آپ سے بڑی طویل میں نے گفتگو کی ہے احادیث مبارکہ کے ضمن میں، اور شارحین حدیث نے اس کے اوپر جو کلام کیا ہے کہ مزارات پر گنبد وغیرہ بنانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے اسے منع نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں مزارات پر گنبد وغیرہ کی تعمیر کرنا نہ اس کا ذکر ہے اور نہ ممانعت، البتہ حدیث پاک میں قبر کو پختہ کرنے کی ممانعت ہے، اگر اس سے مراد قبر کو بلا ضرورت اندر سے پختہ کرنا ہے، اوپر باہر سے پختہ کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی قبروں پر گنبد تعمیر کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو مطالب المومنین میں لکھا ہے کہ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانا مباح رکھا تاکہ لوگ زیارت کریں اور اس میں بیٹھ کر آرام کر لیں، لیکن اگر زینت کے لیے بنائیں تو حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبروں پر اگلے زمانے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں قبے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جائز قرار دینے سے ہی یہ جائز ہوا ہوگا کہ اتنے طویل عرصے تک یہاں پر قبے رہے، کسی نے کوئی تنازع نہیں بنایا۔ اب سے کوئی 100 سال 150 سال قبل، 100 سال قبل بلکہ، جب یہ وہابی وہاں پر مسلط ہوئے تو وہ اپنی ایک سرٹن تھاٹ پروسیس کے تھرو انہوں نے ایک کام کیا جس کا اثر ہمارے یہاں بھی آیا، آپ دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال ظاہر ہے کہ اس وقت جب جائز قرار دینے سے ہی جائز ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد انور پر بھی قبہ ہے، آپ جانتے ہیں، کو ابھی کا تو ہے نہیں، کئی 100 سال سے ہے۔ تو بہرحال فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 صفحہ 418 پر تفصیلات آتی ہیں، اور اولیاء کرام کی قبروں پر مزارات تعمیر کرنا اور گنبد بنانا مباح عمل ہے۔ یہ علماء، مشائخ، اولیاء، صالح صلحاء اور شہداء جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے علم اور ان کی ولایت کو ظاہر کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت اور دنیا کے اندر رہ کر دنیا سے ترک تعلق کرنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے، اس میں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ اگر کوئی اسے تزین، آرائش و زیبائش کے لیے بناتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی ضمن میں اس لیے قرآن کریم کی وہ آیہ مبارکہ بھی میں نے شعائر اللہ کے ضمن والی عرض کی، جس کو علماء کرام جس کی تشریح میں سے شامل کرتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔
ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہیں۔